اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين كفروا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على أشارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإن لجاعلون ما عليها سيدا جروزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على أذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا صدق الله العلي العظيم. سب جڑ جائے گا صحرا کا مقام عصر کے بعد ہوگا شبیر کے خیموں میں دھواں عصر کے بعد سب جڑ جائے گا صحرا کا مقام عصر کے بعد صبح عاشور کو دے دی علی اکبر نے اذان صبح عاشور کو دے دی علی اکبر نے اذان کون دے گا بھلا مغرب کی اذان عصر کے بعد سب جڑ جائے گا صحرا کا مقام عصر کے بعد کم سے کم ہے ابھی بیمار کا بستر باقی ورنہ تقدیر میں آرام کہاں عصر کے بعد سب جڑ جائے گا صحرا کا مقام عصر کے بعد اپنا دل کیسے سنبھالے گی علی کی بیٹی
رن میں روئے گی جو شبیر کی ماں عصر کے بعد سب اجڑ جائے گا صحرا کا مقام عصر کے بعد اے سکینہ تیرے کانوں سے لہو ٹپکے گا اے سکینہ تیرے کانوں سے لہو ٹپکے گا ہوگے چہرے پہ تماچوں کے نشان عصر کے بعد سب اجڑ جائے گا صحرا کا مقام عصر کے بعد لاش عباس کی دریا پہ تڑپ جائے گی لاش عباس کی دریا پہ تڑپ جائے گی جب بھی اٹھے گی سکینہ کی پگار عصر کے بعد سب اجڑ جائے گا صحرا کا مقام عصر کے بعد ہائے معصوم سکینہ تو تڑپ جائے گی کون سمجھے گا یتیموں کی زبان عصر کے بعد سب اجڑ جائے گا صحرا کا مقام عصر کے بعد ہوگا شبیر کے خیموں میں دعا عصر کے بعد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بارئ الخلائق أجمعين الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير حبيب إله العالمين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما وابن عمه ووصيه ووزيره وخليفته
نور الانوار حجج الجبار والد الائمة الاطہار المولود فی بیت ذی الاستار غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب الذی حبہ فرض علی الحاضر والغائب علی ابن ابی طالب اللہم صلی علی وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الدائمة على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وإسمتهم أجمعين من يومنا هذا إلى صباح قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صلوات بجے محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، گزشتہ مجلس میں انفاق کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی کہ جس میں یہ گفتگو ہوئی کہ انفاق کتنا ہو، کیسے ہو اور کس کے لیے ہو اور اس کا بدلہ کیا ہے اور اس کا بدلہ کون دینے والا ہے اور اللہ بہترین رازق ہے۔ مکمل گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی۔ آج اسی آیت کو میں نے آج بھی پڑھا ہے اور اسی آیت کے ذہن میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ جیسا کہ میں نے ترجمہ کیا تھا اور اس کا ترجمہ بھی یہی ہے کہ جس میں اللہ فرما رہا ہے قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ، اے میرے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ ہی وہ ہے کہ جو رزق میں اضافہ کرتا ہے، یبسط الرزق، اللہ ہی رزق میں اضافہ کرتا ہے اور رزق دیتا ہے۔ کس کو؟ لمن یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے۔ وَيَقْدِرُ لَهُ، جسے چاہتا ہے اس سے رزق چھین لیتا ہے، کمی کر دیتا ہے۔ تو جو فرمائیں گے حضرات وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ، اور اس رزق میں سے جب اللہ دے گا تو جس مقدار میں بھی جتنا بھی تم انفاق کرو گے فَهُوَ يَخْلِفُهُ، تو اللہ اس کا بدلہ ضرور دے گا۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ بہترین رازق ہے۔ عزیزان گرامی، ہماری گفتگو انفاق کے سلسلے میں چل رہی ہے۔ جیسا کہ میں نے انفاق کے فوائد بھی گنوائے اور انفاق کے بارے میں ایک بہترین گفتگو آپ کی خدمت میں پیش ہوئی۔ انفاق کا مطلب ہوتا ہے کسی کو دینا، اپنے مال میں سے کسی کی مدد کرنا، کسی کو عطا کرنا، کسی کو دینا، اسے انفاق کہا جاتا ہے۔ اب ذرا اسی بحث کو میں آگے بڑھاتے ہوئے آج ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں، اور وہ آیت ہے سورہ توبہ کی 99 نمبر آیت، جس میں اللہ فرما رہا ہے وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور اعراب میں سے کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِندَ اللَّهِ، اور ان کے پاس جو کچھ اللہ انہیں دیتا ہے اس کو وہ اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ کی قربت حاصل کر سکیں۔ وَصَلَوَاتُ الرَّسُولِ، اور نہ صرف یہ کہ اللہ کی قربت بلکہ رسول کی قربت اور رسول کی دعا حاصل کر سکیں۔ بہت توجہ رہے محترم، یعنی معلوم ہے انفاق صرف اللہ کی قربت کے لیے نہیں ہے، اگر رسول و آل رسول کی قربت کے لیے بھی کیا جائے اور ان کی دعا حاصل کرنے کے لیے کیا جائے تو بہترین ذریعہ ہے قرآن کی نگاہ میں۔ معلوم اللہ کے لیے تو ہے ہی ہے، رسول و آل رسول کی دعا حاصل کرنے کے لیے بھی انفاق کیا جانا چاہیے، عطا کیا جانا چاہیے، دوسروں کو دیا جانا چاہیے۔ الا انہا قربۃ لہم، اور یقیناً یہی ان کی قربت کا ذریعہ ہے۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، اور اے میرے نبی میں اللہ ان کو اپنی رحمت میں بہت جلد شامل کروں گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور بھی ہے، معاف کرنے والا بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یہ سورہ توبہ کی 99 نمبر آیت ہے۔ عزیزان گرامی، اس آیت سے کچھ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، دو تین چیزیں جلدی سمجھ میں آتی ہیں، اور وہ چیز کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے لیے ہو انفاق، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اور
رسول و اہل بیت رسول کی دعا حاصل کرنے کے لیے روایتوں میں ہمارے پاس موجود ہے کہ ان کا لطف، ان کی دعا ہمارے شامل حال ہو گئی تو ہماری زندگی سنور جائے گی۔ اب ذرا غور کیجئے گا آپ، اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ان پر اپنی رحمتیں نازل کرے گا اور ان کی اس قربت کے ذریعے کو اللہ قبول بھی کر رہا ہے۔ یعنی معلوم ہوا کہ یہ انفاق ایک ایسا اہم ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ اپنی قربت بھی دیتا ہے اور اپنی رحمت بھی دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ ہم سے ڈیل کرنا چاہ رہا ہے اور ہم اللہ سے دور بھاگ رہے ہیں۔ معلوم ہے کہ اللہ اگر ہم سے ڈیل کرنا چاہ رہا ہے تو ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم اللہ سے ڈیل کریں، اس کی قربت حاصل کریں، اس کی رحمت حاصل کریں اور محمد و آل محمد علیہ السلام کی دعا حاصل کریں۔ اب ذرا رکیے گا آپ، دعا کا معاملہ یہ ہے کہ ہماری زبانیں گنہگار ہیں، ہم دعا کرتے ہیں تو گارنٹی نہیں ہے کہ وہ دعا قبول ہو جائے یا رد ہو جائے، توجہ رہے، مگر محمد و آل محمد علیہ السلام وہ ہیں کہ جو دعا کریں تو قبول، بد دعا کریں تو قبول۔ عزیزان گرامی، ذرا اندازہ کیجئے گا آپ کہ اگر ہمارے انفاق کرنے سے آل رسول ہمارے لیے دعا کریں، رسول ہمارے لیے دعا کریں تو یقین مانیے کہ وہ دعا ضرور قبول ہوگی، اور انہوں نے اگر دعا کر دی تو ہماری آخرت بھی سنور جائے گی، دنیا بھی سنور جائے گی۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، آئیے ایک اور آیت آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں انفاق کے سلسلے میں، سورہ بقرہ کی 265 نمبر آیت، جس میں اللہ فرما رہا ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُوا أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ بہت اہم بات ہے یہاں بھی وہی بات ہے کہ مثل الذین، ایمان والے وہ ہیں جن کی مثال کیا ہے، ينفقون اموالهم، جو اپنا مال انفاق کرتے ہیں، دوسروں کا نہیں، مال امام نہیں، زکوٰۃ کا مال نہیں، اپنا مال، توجہ رضان محترم، اپنا مال انفاق کرتے ہیں ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے لیے، توجہ رضان محترم، خلوص سے اللہ کے لیے اپنا مال انفاق کرتے ہیں، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے نفس کو محکم اور مضبوط کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں۔ معلوم ہے ایک فائدہ اور قرآن نے بتایا، انفاق کرو گے تو تمہارا نفس مضبوط ہوگا، محکم ہوگا، ثابت قدم ہوگا تمہارا نفس ایمان کے اوپر، عمل صالح کے اوپر، اور یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نفس مؤمن بنا رہے، ہمارا نفس گمراہیوں کی طرف نہ جائے۔ اگر گمراہیوں سے روکنا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نفس کو انفاق کے ذریعے سے اور تمام نیکیوں کے ذریعے سے اپنے نفس کو صحیح راستے پر لے آئیں، ایمان کے راستے پر لے آئیں۔ میں بہت آرام سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اب یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ ان کی مثال کیا ہے، جو انفاق کرتے ہیں اللہ کے لیے خلوص کے ساتھ اور اپنے نفس کو مضبوط کرنے کے لیے، ان کی مثال اللہ بیان کر رہا ہے، وہ ایسے ہیں کیسے کمثل الجنت بربوۃ، جیسے جنت میں کوئی شجر پایا جاتا ہے سایہ دار، توجہ رہے، پھلدار شجر ہے، سایہ دار شجر ہے، پیڑ ہے جو جس میں پھل بھی آتا ہے، جس کا سایہ بھی ہم محسوس کر سکتے ہیں، وابلن، جو مضبوط بنیادوں والا درخت ہے، جس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں، فآتت اکلھا ضعفین، اللہ کہہ رہا ہے کہ اس پر ہم بارش کریں بہت زیادہ تب بھی یہ پھلے پھولے گا، کم کرے تب بھی یہ پھلے پھولے گا، فإن لم يصبها وابل فتل، اور اگر کم بھی بارش کریں گے تب بھی پھلے پھولے گا۔ عزیزان گرامی، انفاق کا درجہ اللہ نے یہ دیا ہے، توجہ کیجئے گا، جیسے جنت کے اندر کوئی پیڑ ہو اور اس پیڑ کو پانی سے سینچا جائے، چاہے پانی کم ملے یا زیادہ ملے۔ عزیزان گرامی، اس سے زیادہ ہمیں کیا چاہیے کہ ہم 1 روپیہ راہ خدا میں خرچ کریں اور اللہ اس کے بدلے میں جنت میں ایک شجر سایہ دار ہمیں دے دے۔ لہٰذا ابھی سے کوشش یہ کریں، کسی سائل کو واپس نہ کریں، کسی مانگنے والے کو واپس نہ کریں، کسی بھی ضرورت مند کو دروازے سے واپس نہ کریں۔ 1 روپیہ دے سکتے ہو دیجئے، 1 لاکھ دے سکتے ہو دیجئے، 1 کروڑ دے سکتے ہو دیجئے اگر حیثیت ہے، مگر واپس نہ کریں کسی کو۔ عزیزان گرامی، اب آگے سنیے گا، بما تعملون بصیر، اگر تم ان کی باتوں کے بارے میں جانتے بصارت کے ساتھ تو تمہارے لیے کتنا بہتر تھا، ان مثالوں کو اگر تم جانتے۔ یہ سورہ بقرہ کی 265 نمبر آیت ہے۔ عزیزان گرامی، اب یہاں سے معلوم ہے کہ یہ انفاق جو ہے یہ خلوص کے ساتھ ہونا چاہیے، اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کے لیے ہے تب تو اس کا بڑا درجہ ہے، دکھاوے کے لیے ہے تو اس کا کوئی درجہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے،
بنی اسرائیل جناب موسیٰ کی قوم ہے. بنی اسرائیل میں ایک دور وہ آیا کہ کوئی نبی نہیں تھا. ہاں جانشین نبی موجود تھے, قوم بنی اسرائیل موجود تھی. اسی بنی اسرائیل قوم میں ایک شخص ہے, بڑا عبادت گزار ہے, بڑا تہجد گزار ہے, بڑا نمازی ہے, بڑا روزے دار ہے, بڑا پرہیزگار ہے, بہت ہی نیک ہے. اس نے دیکھا کہ سماج میں رہتے ہوئے میں اللہ کی قربت نہیں حاصل کر سکتا, اللہ سے قریب نہیں ہو سکتا, لہٰذا اس نے اپنے آپ کو لوگوں سے دور کیا. اور دور کرنے کے بعد اس نے ایک پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا, سب پوری آبادی سے دور, لوگوں سے دور, ہر ایک چیز سے دور, اور ایک چھوٹی سی اپنی کٹیا بنائی, ایک چھوٹا سا اپنا جھوپڑا بنایا. اس کے اندر وہ ضرورت کی چیزیں رکھتا تھا اور عبادت کیا کرتا تھا. ایک عرصہ ہو گیا عبادت کرتے ہوئے, ایک زمانہ گزر گیا, لانگ ٹرم گزر گیا عبادت کرتے ہوئے, مشہور ہو گیا, بڑا عابد ہے, بڑا زاہد ہے, بڑا متقی ہے, مومن ہے. یاد رکھیے, کبھی بھی یاد رکھیے, امیر المومنین نے فرمایا ہے کسی کی عبادت کو دیکھ کر کے, نماز اور روزے کو دیکھ کر کے, سجدوں کو دیکھ کر کے اس کے ایمان کا اندازہ نہ لگاؤ, بلکہ اندازہ اس بات پہ لگاؤ کہ وہ معاملہ کرنے میں, ڈیل کرنے میں کتنا ایماندار ہے. اگر ڈیل کرنے میں ایماندار ہے تب تو وہ مومن ہے, اگر ڈیل کرنے میں ایماندار نہیں ہے تب تو اس کے ایمان میں تھوڑا ایمان میں جو ہے غور فکر کرنے والی بات ہے. توجہ کیجیے گا زان گرامی. مشہور ہو گیا, بڑا نمازی, پرہیزگار, مومن. عزیزو, اب اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ اسے خبر ملی کہ جس پہاڑ کے اوپر یہ عبادت کرتا ہے اسی پہاڑ سے کچھ فاصلے پر, کچھ ڈسٹینس پر ایک پیڑ ہے, بہت بڑا پیڑ ہے, اور اس پیڑ کی بڑے ہونے کی وجہ سے اس کی ایک ہیبت ہے, اور اس ہیبت کی وجہ سے لوگ اسے خدا سمجھنے لگے ہیں, اور اس پیڑ کی پوجا کرنے لگے ہیں, اس کی عبادت کرنے لگے ہیں. یہ خبر جب اسے ملی تو اسے بڑا غصہ آیا کہ میرے خدا کے مقابلے میں کسی خدا کو لایا جا رہا ہے. لہذا یہ شخص کلہاڑی لیتا ہے اور لینے کے بعد اس پیڑ کی جانب چل پڑتا ہے. ارادہ کیا ہے کہ اللہ کے لیے اس پیڑ کو ختم کرنا ہے, خلوص سے اللہ کے لیے جا رہا ہے. ابھی تھوڑی دور چلا تھا کہ کیا دیکھا, سامنے سے ایک شخص آ رہا ہے, یہ بڑی داڑھی ہے, سجدوں کا نشان ہے, نورانی چہرہ ہے. آتے ہی راستے میں اس کے کھڑا ہو گیا, کہا ہٹو راستے سے. کہا نہیں میری بات تو سن لو. کہا نہیں ہٹو راستے سے, میں ایک نیک کام کے لیے جا رہا ہوں, اللہ کے لیے جا رہا ہوں, اور خلوص کے ساتھ جا رہا ہوں, تاکہ میں اس پیڑ کو ختم کر دوں جو شرک کا باعث بنا ہوا ہے, جس کی وجہ سے لوگ شرک میں مبتلا ہو رہے ہیں. میں اس پیڑ کو کاٹ دینا چاہتا ہوں. توجہ رضان محترم. اس نے کہا سنو تو صحیح, تم عبادت کر رہے تھے, عبادت کرتے ہوئے اچھے لگتے ہو, یہ کام تم پر زیبا نہیں ہے. دیکھیں شیطان کن کن راستوں سے اور کیسے کیسے بہکاتا ہے. کبھی خود عبادت کے ذریعے ہی بہکاتا ہے شیطان, توجہ ہے نا, تاکہ دوسرا کوئی اہم اور نیک کام رہ جائے عبادت کے ذریعے. کہتے تمہیں کیا ضرورت ہے, تم جاؤ عبادت کرو. وہ شخص نہیں مانا, یہاں تک کہ دونوں میں ہاتھا پائی ہو گئی. یہ مومن اور عابد انسان جو تھا, اس نے آنے والے کو پٹک دیا اور پٹک کر اس کے سینے پر بیٹھ گیا. توجہ رہے. اب یہ جو گرا ہوا ہے نیچے, جس کے سینے پر بیٹھا ہوا ہے, یہ عابد گڑ گڑا کے کہتا ہے کام کرو, دیکھو شرک و کفر کو ختم کرنا تمہارا کام نہیں ہے, یہ کام نبیوں کا ہے, ولیوں کا ہے, اماموں کا ہے, تمہارے بس کی بات نہیں ہے. تمہارا کام صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے, اور اللہ نے تم کو اس کا مامور بھی نہیں بنایا. دیکھیں شیطان کن کن راستوں سے بہکاتا ہے. تم کو اللہ نے اس کا مامور بھی نہیں بنایا ہے, تو تم اس معاملے کو چھوڑو اور چلے جاؤ اپنی کٹیا میں, کیونکہ شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ لوگ اللہ کے راستے سے ہٹ جائیں, شرک اور کفر و بت پرستی پر لگ جائیں. اس نے کہا نہیں, میں اللہ کے لیے نکلا ہوں اور اللہ کے لیے ہی اس درخت کو کاٹوں گا تاکہ لوگوں سے شرک ختم ہو. آخر میں شیطان نے ورغلایا, سمجھایا, بہکایا. اور کیسے بہکایا کا سن, تو عبادت گزار ہے, عابد ہے, ساجد ہے, جا اپنی عبادت کر, سجدہ کر, عبادت کر. روزانہ صبح تیری تکیے کے نیچے سے 2 درہم تجھے مل جایا کریں گے, آرام سے اپنا زندگی گزار. تجھے ان سب چکروں میں پڑنے کی ضرورت کیا, یہ نبیوں کا کام ہے, ولیوں کا کام ہے. توجہ رضان محترم, یہ کام اماموں کا ہے, تیرے بس کی بات نہیں ہے. جن کو اللہ نے معمور کیا ہے یہ کام ان کا ہے, تیرے بس کی بات نہیں ہے. اب یہ عابد ہے, زاہد ہے, پرہیزگار ہے, مگر سادہ لو ہے, سمجھدار نہیں ہے. یاد رکھیے مومن کیس ہوتا ہے, مومن چالاک ہوتا ہے, سمجھدار ہوتا ہے. مومن بے وقوف نہیں ہو سکتا,
کہ کسی کی باتوں میں اور کسی کے ورغلانے میں آ جائے. مومن ہمیشہ سمجھدار ہوتا ہے, باشعور ہوتا ہے, ٹھیک ہے. مومن سینسیبل ہوا کرتا ہے, مومن بہت ہی زیادہ چالاک اور ہوشیار ہوتا ہے. آ گیا باتوں میں, کہا ٹھیک ہے, سوچنے لگا 2 درہم ملے گا تو ایسا کرتا ہوں کہ 1 درہم راہ خدا میں دے دوں گا اور 1 درہم سے اپنا مہینے کا خرچہ چلاؤں گا یا روز کا خرچہ چلاؤں گا. چلا گیا واپس, کلہاڑی رکھ دی, عبادت میں مصروف ہوا. رات آئی, کھانا وانا کھا کے سویا, صبح اٹھا عبادت کے لیے, تکیہ ہٹائی, دیکھا 2 درہم موجود ہے, خوش ہو گیا. 1 راہ خدا میں دے دیا اور 1 اپنے لیے رکھا. یاد رکھیے راہ خدا میں دینے کے بھی شرائط ہے, میں اگلے کچھ لمحوں بعد آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, توجہ فرمائیے گا. 3 دن تک یہ ہوا. تیسرے دن یا چوتھے دن تکیہ ہٹائی, پلو ہٹایا اپنا, دیکھا اس کے نیچے کوئی پیسہ نہیں ہے, کوئی درہم نہیں ہے, کوئی دینار نہیں ہے. پریشان ہو گیا. اب اس نے کہا کہ نہیں, اب تو درہم دینار بھی بند ہو گیا, چلو اب درخت کو کاٹتے ہیں. توجہ رضان محترم, پہلے خلوص سے نکلا تھا, اب نکلا کیوں؟ اس لیے کہ درہم آنا بند ہو گیا. نکلا کلہاڑی لے کر, اسی جگہ پھر وہی شخص مل گیا. اب اس شخص کو دیکھتے ہی آگ بگولا ہو گیا. کہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ ہر روز درہم ملے گا, آج نہیں ملا. اس نے کہا جانے تو نہیں ملا, تمہارا کام نہیں ہے, جاؤ عبادت کرو. یہ نبیوں کا کام ہے شرک و کفر کو ختم کرنا. توجہ رضان محترم, یہ معصوموں کا کام ہے. اللہ شیطان بھی جانتا ہے کہ نبی و معصوم کا کام کیا ہوا کرتا ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی, اب جو دونوں میں لڑائی ہوئی تو پہلے کیا ہوا تھا کہ عابد نے پٹکا اور سینے پہ چڑھ گیا. اس دفعہ الٹا ہو گیا, اس دفعہ عابد نیچے ہے اور یہ آنے والا سینے پہ چڑھ گیا ہے. پریشان ہو گیا, پوچھتا ہے تو کون ہے؟ کہ میں ہی تو شیطان و ابلیس ہوں, اور میں چاہتا تھا کہ تو نہ جائے اور تو رکا بھی رہا. کہ اس پہلے میں نے تجھے پٹکا اور تیرے سینے پہ سوار ہو گیا تھا, اس مرتبہ تو نے پٹک دیا میرے سینے پہ سوار ہو گیا. کا وجہ یہ کہ پہلے تو خلوص خدا کے لیے نکلا تھا, اللہ کے خلوص کے ساتھ نکلا تھا. اس مرتبہ تو فلوس کے لیے نکلا ہے, اس مرتبہ تو پیسے کی وجہ سے نکلا ہے. پہلے تو اللہ کے لیے نکلا تھا تو میں ہار گیا, تو جیت گیا. توجہ رہے, اس مرتبہ تو پیسے کے لیے نکلا ہے, تو ہار گیا, میں جیت گیا. عزیزان گرامی, خلوص اسی چیز کا نام ہے. اگر خلوص ختم ہو جائے تو عزیزان گرامی کوئی عمل کسی کام کا نہیں رہ جاتا. توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی. اب بات ابلیس کی آ گئی تو ایک بات اور عرض کر دوں. ہمارے ایک نبی گزرے, حضرت یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام. جناب زکریا بھی نبی تھے. توجہ فرمائیے گا. حضرت زکریا سے روایت ہے, کتاب کا نام ہے محجۃ البیضاء, فیض کاشانی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں, ابلیس کتنا بڑا دشمن ہے انسانیت کا اور انسانوں کا. ابلیس چاہتا ہی نہیں کہ انسان کوئی نیک کام کرے, اور اچھے جائے کہ انفاق نہ کرنے والوں سے, بخل کرنے والوں سے ابلیس کتنا یارانہ رکھتا ہے, کتنا دوستانہ رکھتا ہے. ملاحظہ کیجیے. حضرت یحییٰ ابن زکریا کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے دیکھا ابلیس کو, اس کی اصل صورت میں دیکھا. توجہ رہے. تو میں نے ابلیس سے پوچھا, ابلیس یہ بتا, تو سب کو گمراہ کرتا ہے, بہکاتا ہے, سارے انسانوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے, مجھے یہ بتا کہ تجھے انسانوں میں کون پسند ہے اور کون ناپسند ہے؟ تو کسے پسند کرتا ہے, کسے حبیب رکھتا ہے, کسے محبوب رکھتا ہے, اور کس سے تجھے دشمنی ہوتی ہے؟ توجہ کیجیے گا. کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ شیطان سے. کون؟ یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام پوچھ رہے ہیں کہ بتا تو کس کو محبوب رکھتا ہے, کس کو دشمن رکھتا ہے. واقعہ بہت غور سے سنیے گا. جواب کیا دیتا ہے ابلیس کہ میرا محبوب ترین اور پسندیدہ ترین شخص وہ ہے, میں سب سے زیادہ اسے محبوب رکھتا ہوں, اسے پسند کرتا ہوں جو مومن تو ہے. توجہ رضا محترم, جو مومن تو ہے مگر کنجوسی کرتا ہے, بخل کرتا ہے, بخیل ہے. کچھ توجہ کیا آپ نے؟ شیطان اس مومن کو پسند کرتا ہے جو بخیل ہو, جو انفاق نہ کرتا ہو. پھر کہتا ہے میرا پسندیدہ شخص وہ ہے, میرا ناپسندیدہ شخص وہ ہے, میرا دشمن وہ ہے جو فاسق و فاجر تو ہے مگر اس کے ہاتھ کھلے ہوئے, وہ عطا کرتا ہے, انفاق کرتا ہے, کنجوس نہیں ہے, بخیل نہیں ہے. توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی, جو بخیل نہیں ہے میں اسے پسند کرتا ہوں. کچھ توجہ کیا آپ نے؟ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو مومن ہوتے ہوئے, شیطان اسے پسند کرتا ہے جو مومن ہوتے ہوئے
کنجوس ہے. معلوم کنجوسوں کو پسند کرنے والا صرف شیطان ہے. اللہ پسند نہیں کرتا کنجوسوں کو، بھلے وہ مومن کیوں نہ ہو. اسی طریقے سے شیطان اسے دشمن رکھتا ہے جو فاسق و فاجر ہوتے ہوئے بھی بخیل نہیں ہے، عطا کرتا ہے، انفاق کرتا ہے. جناب زکریا پوچھتے کیوں ایسا ہے کہ تو اس مومن کو پسند کرتا ہے جو بخیل ہے اور اس فاسق کو پسند نہیں کرتا جو بخیل نہیں ہے، جو کنجوس نہیں ہے. کیا کہتا ہے شیطان؟ سنیے گا. شیطان کہتا ہے اس لیے کہ بخیل کنجوس ہوا ہے کہ جس کی کنجوسی ہی اس کو گمراہ کر دے گی، مجھے ضرورت بھی نہیں پڑے گی گمراہ کرنے کی. توجہ کیا آپ نے؟ معلوم ہے کنجوسی، انفاق کا نہ کرنا، عطا کا نہ کرنا، نہ دینا، سائل کے سوال کو پورا نہ کرنا، یہ بخل ہے اور بخل گمراہی کی طرف لے جاتا ہے. اتنی معرفت تو شیطان بھی رکھتا ہے، اتنی بات تو شیطان بھی جانتا ہے. کاش کہ ہم بھی اسے اپنی زندگی میں جانیں کہ بخل نہ کریں، انفاق کریں تاکہ ہم گمراہی کے راستے پر نہ جانے پائیں. شیطان کہتا ہے جو کنجوس ہے وہ تو گمراہی کے راستے پہ چلا گیا، اللہ سے دور ہو گیا، رسول سے دور ہو گیا، اہل بیت سے دور ہو گیا، جنت سے دور ہو گیا. روز حشر پیغمبر اس کی شفاعت نہیں کریں گے. اس لیے میں مطمئن ہوں، شیطان کہتا ہے میرے لیے یہی کافی ہے اس کے لیے. مگر ایک فاسق و فاجر وہ ہے جو بخیل نہیں ہے بلکہ وہ عطا کرنے والا، سخی ہے، جواد ہے، تو میں اسے دشمن رکھتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سخاوت کو دوست رکھتا ہے، جوادیت کو دوست رکھتا ہے، عطا کو دوست رکھتا ہے، انفاق کو دوست رکھتا ہے اور ایسا کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. ممکن ہے کہ یہ فاسق و فاجر اپنی عطا کی وجہ سے، اپنے انفاق کی وجہ سے اللہ سے قریب ہو جائے اور اللہ اس کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے جائے. اس لیے میں ایسے فاسق و فاجر کو دشمن رکھتا ہوں اور ایسے مومن کو دوست رکھتا ہوں جو بخل کرتا ہے. عزیزان گرامی، اب ذرا اس کے بعد جناب یحییٰ ابن زکریا کہتے ہیں اتنا کہنے کے بعد ابلیس نے اپنا منہ پھیرا اور پھیرنے کے بعد کہتا ہے اے یحییٰ ابن زکریا آپ نے پوچھا ہے اس لیے بتا رہا ہوں، کسی اور کو نہیں بتاتا، یہ راز ہے. توجہ فرمایا آپ نے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ شیطان کے چنگل سے آزاد ہوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ گمراہی سے دور ہوں، اللہ سے قریب ہوں، رسول سے قریب ہوں، اہل بیت سے قریب ہوں، جنت میں ہمارا حصہ بنے، تو ہمارے ہاتھوں کو کھولنا ہوگا، ہمیں عطا کرنا ہوگا، ہمیں دینا ہوگا. اگر اللہ نے ہمیں دیا ہے ہمیں انفاق کرنا ہوگا، ایثار کرنا ہوگا، خیر کرنا ہوگا، ہمیں عطا کرنا ہوگا اور یہ بہترین صفت اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی. ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی توجہ فرمائیے گا. اب ذرا یہاں جلدی 2-3 حدیثیں پیش کروں گا، اس کا تھوڑا سا تجزیہ پیش کروں گا. جیسا کہ میں نے کہا کہ خلوص بہت ضروری ہے انفاق کے لیے. اب یہاں پر اگر کوئی شخص انفاق نہ کرے، ترک کر دے انفاق کرنا، تو اس کا نقصان کیا ہے وہ بھی سن لیجئے. میزان الحکمہ میں ایک حدیث ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، بلکہ 2 حدیثیں ہیں. توجہ کیجئے گا. امام فرماتے ہیں انفاق نہ کرنے والوں کو، عطا نہ کرنے والوں کو، دینے نہ والوں کو، جو لوگ دیتے نہیں ہیں، اپنے مال سے خرچ نہیں کرتے، لوگوں کی مدد نہیں کرتے، انفاق نہیں کرتے، ایثار نہیں کرتے، امام کیا فرماتے ہیں؟ چھٹے امام فرماتے ہیں ملعون ملعون من وہب اللہ لہ مالا. ایک جملہ پر غور کیجئے گا. ملعون ہے وہ شخص کہ جس کو اللہ مال عطا کرتا ہے، جس کو اللہ دولت عطا کرتا ہے، جس کو اللہ ثروت عطا کرتا ہے، فلم یتصدق منہ بشیء، اور اس مال سے وہ کسی کو عطا نہ کرے، کسی کو ایثار نہ کرے، کسی کو عطا نہ کرے، کسی کے لیے انفاق نہ کرے، کسی کی مدد نہ کرے، تو امام فرماتے ہیں ایسا شخص ملعون ہے. یاد رکھیے جو معصوم کی زبان میں ملعون ہے وہ اللہ کی زبان میں بھی ملعون ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ معصوم کی اور اللہ کی لعنت ہم پر نہ ہو تو ہم ابھی سے شروع ہو جائیں، ابھی سے اپنے اندر یہ ملکہ پیدا کریں کہ اللہ دے رہا ہے، لہذا ہم دوسرے درد مندوں کی، دوسرے ضرورت مندوں کی، حاجت مندوں کی مدد کریں گے، انفاق کریں گے، عطا کریں گے، ایثار کرنے کی ایثار و قربانی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں گے. ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. ایک اور حدیث اسی کتاب میں امام فرماتے ہیں الصدقۃ تقضی الدین. اللہ اکبر. چھٹے امام فرماتے ہیں، غور کیا آپ نے، ہم لوگ پریشان رہتے ہیں نا، بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم قرض لے لیتے ہیں، ضرورت ہوتی، قرض لینا کوئی حرام بھی نہیں ہے، ہر انسان ضرورت کے تحت لیتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ جب لو تو وقت پر ادا بھی کرو.
اگر وقت پر ادا نہیں کیا تو کم از کم جس سے لیا ہے اس سے عذر خواہی کرو، اس کو فون کرو، اس سے ملو اور اس سے کہو تو صحیح کہ میں پریشان ہوں، اس وقت آپ کا قرض ادا نہیں کر سکتا، کچھ اور مہلت دے دیں، اتنا تو کہیں، مگر ہم وہ بھی نہیں کرتے۔ توجہ رضا محترم۔ اب یہاں امام کیا فرماتے ہیں، جب ہم قرض لے لیتے ہیں اور ادا نہیں کر پاتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں پروردگار وقض عنا الدین، ہمارے اس قرض کو ادا فرما۔ اور اللہ نے طریقہ بتایا، معصوم نے طریقہ بتایا کہ قرض کیسے ادا ہوگا۔ امام فرماتے ہیں الصدقۃ تقضی الدین، صدقہ یعنی ایثار، قربانی، انفاق، یہ سارے مصداق ہیں اس کے، کہ یہ چیزیں وہ ہیں کہ اگر تم کرو گے تو تمہارے قرضے بھی ادا ہوں گے۔ توجہ فرمایا آپ نے، تم قرضہ ادا کرنا چاہتے ہو، کروڑوں روپے قرضہ ہو گیا ہے، تم قرض کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہو، پریشان مت ہو، تمہارے پاس 10 روپیہ ہے، 2 روپے کسی کو عطا کر دو، 5 روپے انفاق کر دو، پھر دیکھو اللہ غیب سے پتہ نہیں کس راستے سے تمہارا قرضہ ادا کر دے، تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ قرض ادا کر دے تو پھر تم لوگوں کو عطا کرنا شروع کر دو، یہ مت دیکھو کہ ضرورت کسی کو 1 لاکھ کی اور میرے پاس 1000 ہے، جو ہے وہی دے دو تاکہ تمہارا کروڑوں کا قرضہ اس کے ذریعے ادا ہو جائے۔ یہ بہترین طریقہ بتایا امام نے۔ وَتَخْلُفُ بِالْبَرْكَةِ، اور صرف قرضہ ہی نہیں ادا ہوتا، قرضہ ہی نہیں ادا ہوتا صرف، بلکہ امام فرماتے ہیں وَتَخْلُفُ بِالْبَرْكَةِ، اگر تم چاہتے ہو کہ برکت الہی تمہارے شامل حال ہو جائے تو تم عطا کرنا شروع کرو، تم انفاق کرنا شروع کرو، لوگوں کی مدد کرنا شروع کرو، کنجوسی کو اپنے سے دور بھگاؤ، بخل کو اپنے سے دور بھگاؤ، پھر دیکھو کہ اللہ کی برکت بھی آئے گی اور تمہارے قرضے بھی ادا ہوں گے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر۔ اب یہاں دیکھیے ابلیس کی بات ہو رہی تھی، اب یہاں ایک حدیث پیش کرتا ہوں، یہ حدیث پیغمبر سے ہے نہج الفصاحہ میں، کہ کون سی چیز ہمیں انفاق سے روکتی ہے۔ توجہ کیجئے گا، پورا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا حضرت زکریا کے حوالے سے۔ اب یہاں دیکھیے گا، آپ پیغمبر فرماتے ہیں ان ابلیس یبعث اشد اصحابہ واقوى اصحابہ، ابلیس اکیلا کام نہیں کرتا ہے، ابلیس کے ساتھی ہیں بہت سے، ابلیس کے یار ہیں، دوست ہیں۔ تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ ابلیس ہر جگہ اپنے لوگوں کو ٹرینڈ کر کر بھیجتا ہے، ٹریننگ دے کر بھیجتا ہے کہ جاؤ اور جا کر یہ کام کرو، یہ گمراہ کرو، یہ گمراہ کرو۔ اسی میں پیغمبر فرماتے ہیں جو اس کے سب سے زیادہ ٹریننگ یافتہ لوگ ہوتے ہیں، سب سے بہترین ٹریننگ والے، سب سے قوی ترین ٹریننگ والے، سب سے طاقتور جو اس کے شیطان ہوتے ہیں، ساتھی ہوتے ہیں، ابلیس ان کو بھیجتا ہے۔ کہاں بھیجتا ہے؟ اِلَى مَن يَصْنَعُ الْمَعْرُوفَ فِي مَالِهِ، بہت توجہ رہے، اگر کوئی شخص اپنے مال میں سے کچھ عطا کرنا چاہتا ہے، کسی کو دینا چاہتا ہے، کسی کو انفاق کرنا چاہتا ہے، تو پیغمبر فرماتے ہیں ابلیس روکتا ہے۔ اللہ اکبر، ابلیس فوراً اپنے ساتھیوں کو بھیجتا ہے، طاقتور ترین ساتھیوں کو بھیجتا ہے کہ روکو انہیں، یہ مال عطا نہ کر سکیں، اس لیے کہ عطا کر دیا تو یہ سخی بن جائیں گے، سخی بنیں گے تو اللہ کے قریب ہو جائیں گے، روکو انہیں تاکہ اللہ سے اور رسول سے اور اہل بیت سے قریب نہ ہونے پائے۔ عزیزان گرامی، اگر ہم کسی کو کچھ دینا چاہ رہے ہیں، بعد میں ہمارا دل پھر گیا، ہوتا ہے کبھی کبھی، ہم کسی کو کچھ دینا چاہتے ہیں، کسی نے ہم سے مانگ لیا ہے، یا کسی کی پریشانی ہم نے دیکھی، کوئی ہے حاجت مند، ہم دینا چاہ رہے ہیں، دینے گئے، وہاں تک ہمارا ارادہ تھا کہ ہم دیں، مگر پھر اچانک سے ہم رک گئے، چھوڑو کیا دیں، نہیں دیں گے۔ یہ رک جانا، یہ آپ نہیں رکے، ہم نہیں رکے، شیطان نے روکا ہے، اس کے ساتھیوں نے ہمیں روکا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان کی بیڑیوں کو توڑ کر آگے بڑھیں اور اللہ سے قریب ہوں اور رسول والے رسول سے قریب ہوں، تو ہم اپنے ذہن سے اس خیال کو نکالیں، اور نکالنے کے بعد فوراً جا کر عطا کریں، اثار کریں، مدد کریں، انفاق کریں۔ عزیزان گرامی، شیطان کا بہترین حربہ ہے گمراہ کرنے کا۔ اب سنیے گا آگے، اور ایک چیز اور انفاق سے جو چیز روکتی ہے وہ کیا ہے؟ امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ حدیث کتاب کافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 125 حدیث نمبر 7، سنیے گا، امام فرماتے ہیں ان الحرام لا ینما، حرام دولت جو ہوتی ہے، حرام کمائی جو ہوتی ہے، اس میں پروگریس نہیں ہوتی، اس کے اندر نشو و نما نہیں ہوتی، وہ بڑھتا نہیں ہے، پھیلتا نہیں ہے۔ توجہ ہے نا؟ وَإِنَّمَا، اور اگر پھیل بھی جائے، لا یبارک لہ فیہ، تو اس میں برکت کبھی نہیں آ سکتی۔ توجہ رضا محترم، حرام کمائی میں، حرام رزق میں کبھی برکت، امام فرماتے آ ہی نہیں سکتی برکت۔
وما انفقہ لم یوجر، اور اگر تم نے اس حرام کمائی سے، حرام مال سے کچھ تم نے انفاق کر بھی دیا تو یاد رکھو اس کا اجر تمہیں کچھ ملنے والا نہیں ہے، کوئی اجر نہیں ملے گا۔ وما خلبہ، اور نہ کچھ اللہ کی طرف سے بدلہ ملے گا۔ کانا زادہ الی النار، بلکہ جتنا حرام کماؤ گے اور حرام طریقے سے دو گے اتنا ہی جہنم کے قریب ہوتے چلے جاؤ گے۔ عزیزان گرامی، دو چیزیں، پہلے شیطان روکتا ہے، پھر دوسری چیز مال حرام روکتی ہے۔ اب دو چیزیں ہیں، اگر انفاق کر رہا ہے بندہ، نیک راستے میں جا رہا ہے، حلال کما رہا ہے، تو اسے یہ یقین ہونا چاہیے کہ اس کا مال حلال ہے، اور اگر نہیں دے رہا ہے تو دو باتیں، یا تو شیطان روک رہا ہے یا حرام مال اسے روک رہا ہے۔ تو مال کو پاکیزہ کرو، شیطان کو شکست دو، تاکہ اللہ اور رسول و آل رسول سے قریب ہو سکو۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی سنیے گا، اس کے بعد ایک حدیث اور میں تبرکاً پیش کر رہا ہوں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ امام فرماتے ہیں کانا ابی اقل اہل بیتہ، میرے بابا امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام بہت کم پیسہ ہوا کرتا تھا ان کے پاس، وہ اعظمہم مؤونہ، لیکن خرچہ بہت تھا امام کا۔ کون سا خرچہ تھا سنیے گا، ہاں تو ہوتا ہے نا ہمارے ہاں، کہتے ہیں آمدنی اٹھنی خرچہ روپیہ، ایسے لوگوں کو بیوقوف سمجھا جاتا ہے، مگر یہاں الٹا ہے۔ امام کیا فرما رہے ہیں کہ آمدنی اٹھنی خرچہ روپیہ ہے، مگر ہوتا کیا تھا؟ کان یتصدق، میرے بابا ہمیشہ انفاق کرتے تھے، صدقہ دیتے تھے، خیر کرتے تھے، مدد کرتے تھے، اور خاص طور سے فی یوم الجمعہ، کل جمعہ، ہر جمعے کے دن، معلوم جمعے کے دن انفاق کرنا، صدقہ دینا، خیر کرنا، سائل کو دینا، عطا کرنا بہت بہترین کام ہے جمعے کے دن۔ کیوں؟ امام اس کی وجہ فرماتے ہیں، کم سے کم امام فرماتے ہیں کہ میرے بابا امام محمد باقر علیہ السلام 1 دینار عطا کرتے تھے، 1 دینار جمعے کے دن خاص طور پر۔ کیوں کرتے تھے؟ وہ کانا یقول، اور کرتے تھے اور کہتے تھے امام، کون؟ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے تھے کیا؟ الصدقۃ یوم الجمعہ تضاعف، جمعے کے دن جتنا انفاق کرو گے، جتنا صدقہ کرو گے، جتنا عطا کرو گے، اس سے کہیں زیادہ تمہیں عطا ہوگا، تمہیں ملے گا، برکت ہوگی اس کے اندر، خیر ہوگا۔ سنیے گا، بفضل یوم الجمعہ، کیوں؟ اس لیے کہ جمعے کو اللہ نے فضیلت عطا کی ہے دوسرے تمام دنوں پر، علی غیرہ من الایام، دوسرے تمام دنوں پر اللہ نے جمعے کو برکت اور فوقیت عطا کی ہے، فضیلت عطا کی ہے۔ چونکہ جمعہ سید الایام ہے، جمعہ سب سے بافضیلت دن ہے، اس لیے اس دن صدقہ دینا بھی بافضیلت ہے۔ امام کی یہ سیرت و سنت رہی ہے، لہذا ہمیں بھی روز عطا کرنا چاہیے، اور بطور خاص جمعے کے دن۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اب آخری میں ایک حدیث جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے بقائع الایام، جلد نمبر، اس کی ایک جلد ہے جس کو ماہ سیام سے مخصوص کیا گیا ہے، اس جلد کی صفحہ نمبر 295 پہ یہ حدیث ہے۔ شہزادی فرماتی ہیں، حبب الی من دنیاکم ثلاث، میں تمہاری دنیا سے 3 چیزوں کو دوست رکھتی ہوں، 3 پسندیدہ چیزیں میری ہیں اس دنیا کے اندر۔ پہلی، تلاوت کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت، قرآن کی تلاوت۔ اللہ اکبر، ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں؟ دن میں 1 صفحہ بھی نہیں پڑھتے، کم سے کم چند آیتیں پڑھ لیں۔ تو قرآن کی تلاوت شہزادی کو بہت پسند ہے پہلے نمبر پر۔ والنظر فی وجہ رسول اللہ، اور دوسری چیز مجھے پسند یہ ہے کہ میں اپنے بابا رسول اللہ کے چہرہ مبارک کی زیارت کروں، توجہ رہے۔ تیسری چیز والانفاق فی سبیل اللہ، اور میں تیسری جو مجھے سب سے پسندیدہ چیز ہے وہ راہ خدا میں لوگوں کو عطا کرنا، وہ فی سبیل اللہ عطا کرنا، انفاق کرنا، صدقہ دینا، خیرات کرنا، مدد کرنا، حاجتوں کو پورا کرنا۔ عزیزان گرامی، شہزادی کے ماننے والے ہیں تو ہمیں بھی 3 کام کرنا چاہیے۔ اگرچہ پیغمبر نہیں ہے، وجہ رسول کی زیارت نہیں ہو سکتی، مگر روضہ رسول کی زیارت ہو سکتی ہے، یہاں کھڑے ہو کر رسول کی زیارت ہو سکتی ہے۔ شہزادی کو خوش کرنا ہے تو 3 کام کرنے ہوں گے۔ پہلا کام کیا ہے؟ تلاوت قرآن، دوسرا کام زیارت رسول، اور تیسرا کام انفاق فی سبیل اللہ۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اب ایک حدیث میں جلدی سے پیش کرتا ہوں، امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس کے بعد ایک آیت پڑھوں گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ
کہ شر النوال ما تقدمہ المطل وتعقبہ المن، بدترین انفاق، بدترین صدقہ، بدترین ایثار، بدترین مدد کون سی ہے کہ جس میں دیری کی جائے اور مانگنے والا منتوں پر منتیں کرے، مانگنے والا گزارش پر گزارش کرے، فون پر فون کرے اور ریکویسٹ پر ریکویسٹ کرے، بہت زیادہ ریکویسٹ کرنے کے بعد ہم نے تھوڑی سی چیز عطا کر دی بہت تاخیر سے، تو امام فرماتے ہیں یہ بدترین عطا کرنا ہے۔ بہترین عطا یہ کرنا ہے کہ مانگنے والا مانگے بھی نہیں، اس کی ارادہ سمجھ کے اس کو عطا کر دیا جائے، اس کی حالت دیکھ کر اس کو عطا کر دیا جائے، یہ بہترین عطا کرنے کا ذریعہ ہے۔ عزیزان گرامی، یہ حدیث غرر الحکم صفحہ نمبر 389، حدیث نمبر 8928، اس کو جا کر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اب آئیے ایک روایت، ایک آیت آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جو ہمارے ذہنوں میں ایک چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ انفاق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف چھپا کر دیں، نہیں، اللہ کہتا ہے چھپا کر بھی دو، دکھا کر بھی دو، دونوں کا فلسفہ ہے، اور میں ایک آیت کے ذریعے اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ 4 آیتیں اس موضوع کی ہیں مگر ایک آیت پڑھوں گا تاکہ آج یہ موضوع میرا کمپلیٹ ہو جائے، پھر کل انشاءاللہ جو مجلس ہوگی سنڈے کو وہ انشاءاللہ پھر امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا کچھ تذکرہ کروں گا، کیونکہ شہادت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ایک روایت کے اعتبار سے۔ سورہ بقرہ کی 274 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار، مومن وہ ہیں کہ جو اپنے مال میں سے عطا کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، حاجت کو پورا کرتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ باللیل والنہار، دن میں بھی کرتے ہیں، رات میں بھی کرتے ہیں، توجہ رہے، سرًا وعلانیہ، چھپا کر بھی کرتے ہیں اور اعلان کر کے بھی کرتے ہیں، دکھا کر بھی کرتے ہیں۔ فلہم اجرہم عند ربہم، اور یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے اللہ کی طرف سے اجر کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور یہ وہ ہیں جن پر نہ کوئی خوف آتا ہے نہ کوئی غم آتا ہے۔ بس گفتگو یہ کرنا ہے، سرًا وعلانیہ، چھپا کر بھی کرتے ہیں، دکھا کر بھی کرتے ہیں۔ چھپا کے کرنے کا کیا مطلب؟ کسی بندے مومن کو ضرورت ہے، مجھے پتہ چل گیا، جا کر خاموشی سے اس کی مدد کر دی، ایک ہاتھ سے کیا، دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلا، اسے کہتے ہیں سرًا، چھپا کر کرنا۔ مسجد میں کوئی کام ہونا ہے، سب دیکھ رہے ہیں مگر کوئی متوجہ نہیں ہے، میں آگے بڑھا، میں نے 1000 روپے دیا منتظم کو کہ یہ میری طرف سے سب کے سامنے کہ یہ کام کرایا جائے، نیت میری ہے کہ میں 1000 دوں گا تو شاید لوگ دیکھ کر کے اور مسجد کے کام میں یا نیک کام میں آگے بڑھیں اور لوگ عطا کریں، انفاق کریں۔ عزیزان گرامی، معلوم ہے لوگوں کو شوق دلانے کے لیے اگر میں دکھا کر کوئی کام کر رہا ہوں یا کوئی مومن دکھا کر کام کر رہا ہے تو اللہ کرے فلہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگ جو چھپا کر کرتے ہیں وہ بھی، جو دکھا کر کرتے ہیں وہ بھی، ان کا اللہ کی طرف سے اجر ملنے والا ہے۔ عزیزان گرامی، میں نے پوری بحث کو سمیٹ دیا۔ انفاق وہ عظیم ترین چیز ہے جس سے انسان گمراہی سے بچتا ہے، کنجوسی سے بچتا ہے، قرب الہی اس کو ملتی ہے، قرب رسول اس کو حاصل ہوتا ہے، قرب اہل بیت اس کو حاصل ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، آئیے مل کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کریں، لوگوں کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا کریں، پھر یہ نہ دیکھیں کہ کس مذہب کا ہے، کس دھرم کا ہے، انسان ہے تو اس کی مدد ہونا چاہیے۔ عزیزان گرامی، یہ ایام غم کے ایام چل رہے ہیں اور ہم رونے کے لیے جمع ہوئے ہیں، ہمیں رونا ہے، اپنے امام پر رونا ہے، سید سجاد پر رونا ہے، وہ سید سجاد کہ جو بعد شہادت حسین کربلا کے بعد ہمیشہ رویا، میرا امام بہت رویا، 32 سال تک میرا امام روتا رہا ہے، اور اتنا رویا ہے میرا امام کہ روایتوں میں ہے کہ جب امام پانی لیتے تھے وضو کے لیے تو بابا کی پیاس یاد آ جاتی تھی، روتے روتے امام کا حال برا ہو جاتا تھا، اور وہ پانی مضاف ہو جایا کرتا تھا، بل لبوں پہ ایک ہی فقرہ ہوتا تھا، ہائے بابا کی پیاس، ہائے بابا کی پیاس، ہائے میرا بابا قتلوہ تشانا، میرے بابا کو پیاسا مار دیا گیا، میرے بابا کو پیاسا مار دیا گیا۔ سنیے گا، میں عرب کی ایک دستور آپ کو بیان کرتا ہوں، حسین کو قتل کیسے کیا گیا، پھر میں آؤں گا مصائب کی جانب۔ سنیے گا، امام رضا علیہ السلام نے عیون اخبار رضا میں فرمایا ہے کہ میرے جد کو ایسے قتل کیا گیا جیسے قتل الکبش، کہ جیسے ایک جانور قتل کیا جاتا ہے۔ کون سا جانور؟ ایک زمانے میں دوران جاہلیت ہوتا یہ تھا کہ لوگ جب جانور کو
قتل کرنا چاہتے تھے مل جل کر تو اس کا طریقہ یہ اپناتے تھے کہ ایک کوئی جانور مثلا بھیڑ ہو بکرا ہو چھوٹے پن میں اس کو خرید لیا جاتا تھا، 6-7 لوگ 10 لوگ مل کر اسے خریدتے تھے، مل کر اس کو پالتے پوستے تھے۔ جب وہ بڑا ہو جاتا تھا تو بڑا ہونے کے بعد اسے سر عام چوراہے پر لایا جاتا تھا، لائے جانے کے بعد اسے مارا ایسے جاتا تھا کہ جس کے ہاتھ میں بھی جو بھی اسلحہ ہوتا تھا وہ اس جانور پر چلاتا تھا اور لوگ خوش ہوتے تھے کہ ہم نے اسے پالا پوسا ہے، اب اسے ہم مار رہے ہیں۔ کوئی نیزہ مارتا تھا، کوئی تلوار مارتا تھا، کوئی تیر مارتا تھا، اس جانور کو کوئی پانی بھی نہیں پلاتا تھا۔ امام رضا فرماتے ہیں میرے جد حسین کو قتلوا کل کبش اس طرح سے مارا گیا جیسے اس جانور کو مارا جاتا تھا جو جاہلیت کے دوران جاہلیت کے زمانے میں مارا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ امام نے یہ نہیں کہا کہ دمبا ذبح کیا جاتا تھا یا جیسے بکرا ذبح کیا جاتا تھا، نہیں کہا اس جانور کی طرح جسے مل کر لوگ ہر طرح کے اسلحوں سے ایک ساتھ مارتے تھے۔ ہائے میرا حسین سید سجاد کا بابا، ارے لڑتے لڑتے جیسے ہی تلوار کو نیام میں رکھتا ہے بھاگی ہوئی فوجیں سمٹ آتی ہے، کوئی تلوار مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی برچھی مارتا ہے، کوئی تیر چلاتا ہے۔ ہائے حسین اب گھوڑے پر نہ سنبھل پائے، زمین پر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ غضب ہو گیا حسین کا، جسم نازنین نہ زین پر ہے نہ زمین پر ہے، تیروں پر معلق ہے، گر رہے ہیں۔ میں نے کہا آقا حسین ارے کیسے گرو گے، کربلا میں اکیلے ہو، عجب نہ ماں آواز دے، ارے دکھیاری ماں زہرا آ گئی ہے، آ میرے لال میری آغوش میں آ جا۔ سید سجاد یاد کرتے تھے، بابا کے قتل کو یاد کرتے تھے، بہت روتے تھے، آنسو بہاتے تھے، اتنا روتے تھے کہ پانی مضاف ہو جایا کرتا تھا۔ ایک دن امام کے صحابی منہال نے پوچھ لیا مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے، آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ مولا نے فوراً کہا منہال ٹھیک کہتا ہے، شہادت ہماری میراث ہے۔ اے منہال ذرا ایک بات بتا، کیا ہماری ماں بہنوں کا بے مقلا چادر بازار شام میں پھرایا جانا یہ بھی ہماری میراث ہے؟ منہال نے پوچھا مولا ایک بات بتائیے، آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی؟ میرا مولا کہتا تھا الشام الشام الشام۔ پوچھا مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ باب الساعت پر ہمیں کھڑا رکھا گیا، تھوڑا فاصلہ ہے، جو لوگ شام نہیں گئے ہیں میں نے جا کر دیکھا ہے، دعا کروں گا پھر سے ہمیں زیارت نصیب ہو شام کی۔ سنیے گا کہ تھوڑا فاصلہ ہے مگر امام فرماتے 36 گھنٹے ہم کھڑے رہے، ہمارے پیروں میں ورم آ گیا، جب بھی اندر جانے کی بات کہی جاتی تھی شمرا اس کے ساتھی کہتے تھے کھڑے رہو، اس لیے کہ بازار سجایا جا رہا ہے، دربار آراستہ کیا جا رہا ہے، ابھی کیسے اندر جا سکتے ہو؟ شام میں بڑی تکلیف پہنچی مولا کو۔ برآخری بات سنیے گا، مولا کا عالم یہ ہے مدینے میں قصاب کا جو بازار ہے، جب امام وہاں سے گزرتے تھے نا تو قصاب اپنے گوشت پر پردہ ڈال دیتے تھے تاکہ سید سجاد کو اپنا ذبح شدہ بابا نہ یاد آئے اپنا بابا نہ یاد آئے۔ قصاب کپڑے ڈال دیا کرتے تھے، پردے ڈال دیا کرتے تھے۔ کوئی اگر کسی جانور دمبے یا بکرے کو ذبح کرنے لے جایا رہا ہوتا تھا امام کی آنکھوں کے سامنے تو امام پوچھ لیتے تھے اسے پانی پلایا ہے یا نہیں؟ تو ذبح کرنے والا کہتا تھا مولا ہم جانور کو بغیر پانی پلائے ذبح نہیں کرتے۔ اے مولا ذبح کرتے ہیں، پہلے پانی پلاتے ہیں پھر ذبح کرتے ہیں۔ فوراً کربلا کا رخ کرتا تھا میرا مولا اور کہتا تھا بابا یہاں جانور بھی پانی پلا کر ذبح ہوتا ہے۔ ہائے میرا بابا 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا، کوئی ارے پانی دینے والا نہیں۔ ہائے قتلو ہو اتشانا، میرے بابا کو پیاسا مار دیا گیا۔ واہ حسینہ واہ سجادہ ماتم حسین۔ حسین 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 مولا حسین 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 مولا حسین 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 مولا حسین 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 مولا۔ ڈل گیا سورج شمع جلی، ڈل گیا سورج شمع جلی، ننا میرا اصغر کہاں گیا رے، ننا میرا اصغر کہاں گیا رے۔ حسین 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 مولا حسین 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 مولا حسین 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 مولا
حسین 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 مولا۔ رات اندھیری سنسان بن ڈھونڈوں کہاں تجھے اے گل بدن، رات اندھیری سنسان بن ڈھونڈوں کہاں تجھے اے گل بدن، رو رو پکاری ماں دل جلی، رو رو پکاری ماں دل جلی، ننھا میرا اصغر کہاں گیا رے، ننھا میرا اصغر کہاں گیا رے، ڈھل گیا سورج شمع جلی، ڈھل گیا سورج شمع جلی، ننھا میرا اصغر کہاں گیا رے، ننھا میرا اصغر کہاں گیا رے، حسین 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 مولا، حسین 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 مولا، حسین 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 مولا، حسین 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 مولا۔ وقت مدد ہے مشکل کشا، مشکل کرو حل بہر خدا، وقت مدد ہے مشکل کشا، مشکل کرو حل بہر خدا، تم ہی بتاؤ مولا علی، تم ہی بتاؤ مولا علی، ننھا میرا اصغر کہاں گیا رے، ننھا میرا اصغر کہاں گیا رے، ڈھل گیا سورج شمع جلی، ڈھل گیا سورج شمع جلی، ننھا میرا اصغر کہاں گیا رے، ننھا میرا اصغر کہاں گیا رے، حسین 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 مولا، حسین 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 مولا۔ جنگل میں کس جا تو کھو گیا، جھولا ہے خالی اے محل کا، جنگل میں کس جا تو کھو گیا، جھولا ہے خالی اے محل کا، کس کو جھلائے اماں تیری، کس کو جھلائے اماں تیری، ننھا میرا اصغر کہاں گیا رے، ننھا میرا اصغر کہاں گیا رے، ڈھل گیا سورج شمع جلی، ڈھل گیا سورج شمع جلی، ننھا میرا اصغر کہاں گیا رے، ننھا میرا اصغر کہاں گیا رے، حسین 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 مولا، حسین 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 مولا۔ یہ تو بتا دے اے حرملا، چھیدا ہے کیوں تو نے ننھا گلا، یہ تو بتا دے اے حرملا، چھیدا ہے کیوں تو نے ننھا گلا، ڈوبی ہے خون میں ننھی کلی، ڈوبی ہے خون میں ننھی کلی، ننھا میرا اصغر کہاں گیا رے، ڈھل گیا سورج شمع جلی، ڈھل گیا سورج شمع جلی، ننھا میرا اصغر کہاں گیا رے، ننھا میرا اصغر کہاں گیا رے، حسین 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 مولا، حسین 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 مولا۔
تیری زمین پر اے کربلا گم ہو گیا ہے بچہ میرا، تیری زمین پر اے کربلا گم ہو گیا ہے بچہ میرا، ڈھونڈ رہی ہوں گلی گلی، ڈھونڈ رہی ہوں گلی گلی، ننھا میرا اصغر کہاں گیا رے، ڈھل گیا سورج شمع جلی، ڈھل گیا سورج شمع جلی، ننھا میرا اصغر کہاں گیا رے، ننھا میرا اصغر کہاں گیا رے، حسین 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 مولا، حسین 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 مولا، دکھیاری مادر جائے کہاں، ویران لگتا ہے سارا جہاں، دکھیاری مادر جائے کہاں، ویران لگتا ہے سارا جہاں، کرتی ہوئی آہوزاری چلی، کرتی ہوئی آہوزاری چلی، ننھا میرا اصغر کہاں گیا رے، ڈھل گیا سورج شمع جلی، ڈھل گیا سورج شمع جلی، ننھا میرا اصغر کہاں گیا رے، ننھا میرا اصغر کہاں گیا رے، حسین 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 مولا، حسین 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 مولا، حسین 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 مولا، حسین 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 مولا۔ زیارت عاشورہ پڑھتا ہوں میں اپنی جانب سے، اپنے والدین کی جانب سے، کل مرحوم مومنین والمومنات کی جانب سے، خاص طور سے امام زمانہ کی جانب سے، قربتاً اللہ۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسین، السلام علیک یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیک یا آثار اللہ وابن سارہ والوتر الموتور، السلام علیک وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، یا ابا عبداللہ لقد عظمت الرزیہ وجلت وعظمت المصیبہ بک علینا وعلی جمیع اہل الاسلام، وجلت وعظمت مصیبتک فی السماوات علی جمیع اہل السماوات، فلعن اللہ امة اسست اساس الظلم والجور علیکم اہل البیت، ولعن اللہ امة دفعتکم من مقامکم وازالتکم من مراتبکم التي رتبکم اللہ فیہا، ولعن اللہ امة قتلتکم، ولعن اللہ ممحدین لهم بالتمکین من قتالکم، برئت الی اللہ وإلیکم منہم واشیائہم واتباعہم واولیائہم، یا ابا عبداللہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم الى یوم القیامہ، ولعن اللہ علی زیاد وعلی مروان، ولعن اللہ بنی امیہ قاتبہ، ولعن اللہ ابن مرجانہ، ولعن اللہ عمر ابن سعد، ولعن اللہ شمرہ، ولعن اللہ امة نسرجت والجمت وتنقبت لقتالک بأبی انت وأمی لقد عظم مصابی بک، فأسأل اللہ الذی اکرم مقامک واکرمنی ان یرزقنی طلب السارق مع امام منصور من اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین علیہ السلام فی الدنیا والآخرہ، یا ابا عبداللہ انی اتقرب الی اللہ وإلی رسولہ وإلی امیر المؤمنین وإلی فاطمة وإلی الحسن وإلیک بموالاتک وبالبراءة ممن اسست اساس ذلك وبنى علیہ بنیانا،
طغيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم برئت إلى الله وإليكم منهم وتقربوا إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب الساري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشان الذي لكم عنده ويعطيني بمصابيبكم أفضل ما يؤتي مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظم وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقام هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم إن هذا يوم تبركت به بن أمية وابن عاقلة الأكباد اللين ابن اللين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله اللهم لا نبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك لعنة عبد العابدين وهذا يوم فرد به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه اللهم فضائف عليهم اللعنة منك والعذاب الأليم اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقف هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام اللهم لعن أول الظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر التابعين له ولا ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاحدت الحسين وشايعت وبايعت وتعبت على قتله اللهم لعنهم جميعا السلام عليك يا أبا عبد الله وللأرواح التي حلت بفنائك